السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان، اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو کو آپ مس نہ کیجیے گا کائنڈلی۔ بہت ہی اہم ترین جو نا ٹاپک، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بہت بڑے عوامی مسائل کے حوالے سے آج ڈسکس ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ کو سب پتہ ہوگا، ریسنٹلی ابھی جو رپورٹ بھی آئی ہے، پاکستان ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے دنیا میں ٹاپ 10 نمبرز کے اوپر ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہاں پہ یعنی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنے زیادہ جو نا ظلم و ستم ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جو نا ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری جو نا تھانہ کچہری کے جو نا فرسودہ ترین نظام کی وجہ سے، اس کی بہت بڑی یہ بون آف کنٹینشن ہے، اس کی فساد کی جڑ ہے کہ جیسے کہ ہر شریف انسان جو نا کسی بھی قسم کی اپنا بھی ذاتی مسئلہ ہو، کوئی مظلوم بھی ہو، تو وہ بھی جو نا تھانہ کچہری کے مسائل میں الجھنے سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں، اور پیسہ وغیرہ ضائع ہو جائے گا، اور انصاف کی فراہمی بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آج جس میں ہمارے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ہمارے مسائل ہو گئے پاکستان میں، آپ طلباء کے اگر مسائل کو دیکھا جائے، جس میں خصوصاً طور پہ وہ لڑکیاں جو گھروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے گھروں کی نکلتی ہیں اور دوسرے شہروں میں جاتی ہیں، شہروں میں جا کے ہاسٹل میں ہاسٹلائز ہوتی ہیں، لیکن ان کو اخلاقی طور پہ انتہائی اور انسانی طور پہ مسائل کا شدید قسم کے جو نا غیر اخلاقی مسائل کا ان کو سامنا ہوتا ہے۔ اب وہ اس ڈر سے کہ بھئی کسی اگر وہ والدین کو بتاتی ہیں تو ان کی پڑھائی چھوٹنے کا اور ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹالریٹ کرتی ہیں، اس کو بیئر کرتی ہیں، مسائل کو فیس کرتی ہیں۔ پھر وہ ان کو مطلب ڈرتی بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، کسی کو کمپلین کریں گی تو پھر ان کے ساتھ اور زیادہ مسائل میں ان کے پڑھائی سے ہٹ کے جو نا وہ پھنس جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کسی قسم کی وائلیشن کے حوالے سے اگر کوئی بھی انسان اگر تھانہ کچہری کے جھنجھٹ میں اگر پڑتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کا ہر پورے پاکستان کو یہ بات روزہ روشن کی طرح آیا ہے کہ تھانہ کچہری کے مسائل میں الجھ کے وہ کبھی بھی انصاف لینا اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہوتی۔ تو پاکستان میں نا امید نہ ہوئیے گا، پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اور اس کو جو نا حل کرنے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، اور یہ کوئی عام قدم نہیں ہے، بہت طاقتور اور بہت زبردست ان کے اقدامات اٹھتے ہیں۔ تو نا امید ناظرین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی طریقے سے ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ پروگرام پاکستان کے چیئرمین ہمارے سید آصف علی حمدانی صاحب، ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو عمر بالخیر عطا کرے، تو یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ آئیے ان سے ذرا تفصیلی طور پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ آپ کی کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے کانٹیکٹ رکھ کے اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ساری تفصیل ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنس کے حوالے سے جو نا سارا میں نے ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ کب سے پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کس مسائل کو اور عوام کی کس طریقے سے جو نا آپ خدمت کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے مظلوم طبقے کو ان کو جو نا آپ مدد فراہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں شاہد صاحب کہ آج پاکستان کے اندر اس وقت جہاں اور بے شمار مسائل ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی انجام نہیں دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ لوگوں کو بے شمار بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے مشکلات کا نہ صرف سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ لوگ مایوسی اور نا امیدی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا ادارہ 2005 میں عرض وجود میں آیا، اور ہمارا جو ہے وہ بیسیکلی مقصد یہ تھا اس ادارے کا کہ ہم لوگوں کے اندر ہیومن رائٹس اویئرنس دیں، کیونکہ ابھی ہمارے بہت سارے جو دیہی علاقے ہیں یا جو پسماندہ ترین علاقے ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا جو میرے جو ابھی تک ان 15 سالوں کی جو ایفرٹس ہے پورے پاکستان میں اے جے کے اور سکردو تک ہمارا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اور الحمدللہ 7000 پلس ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی مانیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر۔ ہمارے پاس جو بیشتر پرابلمز آ رہے ہیں وہ 3 سیکٹر میں آ رہے ہیں۔ نمبر 1 ایجوکیشن سیکٹر۔ بہت سارے ہمارے جو عام غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے اسکول نہیں بھیج رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فیسز نہیں ہیں، ہمارے پاس
اسکولس کے اندر یونیفارم نہیں ہے, بکس نہیں ہے, ہمارے باقی جو لوازمات اسکولوں کے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. تو اس پہ ہم نے کافی سارا کام کیا ہے. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے بچے اسکول گوئنگ کیے ہیں. اور دوسرا ہیلتھ کا ایشو ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پسماندہ ترین علاقوں میں ہیں جہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اب وہ جب بالکل ان کا باٹم لائن پہ کوئی بھی وہ کرونک ڈیزیز میں ہے تو وہ جب باٹم لائن پہ آتے ہیں تو ان کے یہاں پہ پھر اللہ کے آسرے کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہوتا. ان کو یہاں سرکاری ہاسپٹلس کے اندر اتنا رش, اور پرائیویٹ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو ہم نے ایک پورا ایک سرکل بنایا ہوا ہے. ہم نے مختلف جو ہے وہ ہاسپٹلز ہیں ان کو پینل پہ لیا ہوا ہے, مختلف ہمارے جو ہیں وہ ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو ہم نے پینل پہ لیا ہوا ہے ہر ایریے کے اندر. تو الحمدللہ وہاں ہمارا جو ممبر ہے وہ اس کو پورا ریلیف ملتا ہے. اب ہمارا پروسیجر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپنی فریاد لے کر آتا ہے وہ ایک سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن دیتا ہے, آئی ڈی کارڈ کی کاپی ساتھ لگاتا ہے اور وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے کہ مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے. تو ہمارا ایک وکلاء کا پینل ہے جو ہم لیگل پروٹیکشن پہ کام کرتے ہیں. تیسرا ہمارا جو شعبہ ہے جو سب سے بڑا اہم شعبہ ہے, ہمارے پاس زیادہ تر کیسز آتے ہیں کہ خواتین کے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر گھریلو تشدد ہوتا ہے, وائلیشنز ہوتی ہے, ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہمیں حق وراثت میں سے حق نہیں دیا جا رہا ہے. ہماری جو باقی وہ ایک شعبہ ہے کہ جی ہمیں وہ مقام جو خاتون کو ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے, ہمیں حق مہر نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جی کہ ہم اپنے خامن سے تنگ ہیں, اپنی ساس سے تنگ ہیں, ہمیں ڈائیورس چاہیے. تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ان کو فوری طور پہ کیس رجسٹر کرنے کے بعد فوری طور پہ ان کو ڈائیورس کے پروسیس میں چلے جاتے ہیں. ہم دوسری اپوزٹ پارٹی کو ایک اپنے لیگل فریم ورک کے تحت ہم ان کو ایک نوٹسز دیتے ہیں کہ آپ ذرا تشریف لائیں جی, آپ کے خلاف ایک کمپلین ہمارے ادارے میں رجسٹرڈ ہوئی ہے, اور اس کے بیہاف پہ ہم بیٹھ کے ان کی فیملی کونسلنگ کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو آباد کیا جائے نہ کہ گھر کو برباد کیا جائے. پھر اس میں سٹیپس ہیں. فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ وہ اگر آئے بیٹھ کے بات چیت ہو تو بہت سارے ایسے 70% ہمارے پرابلمز جو ہیں فیملی بیک اپ پہ وہ ہم بٹھا کے ان کے ساتھ ان رائٹنگ کر کے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہم ان کی وہ صلح کرواتے ہیں, اور الحمدللہ بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ ہم نے آباد بھی کی ہیں. پھر ایسے لوگ ہیں جن کے کورٹ کے اندر بہت سارے کیسز زیر التوا ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ لیک آف پروف, وہ ان کے پاس پروف نہیں ہے, شہادتی نہیں ہے. پھر ایسے لوگ جو وکلاء کی انہوں نے چھوٹے چھوٹے وکیل کیے ہوتے ہیں اور وہ وکیل ان کے کیس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ وہ ان کو پے نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جسٹ ایک حاضری ڈلواتے ہیں اور وہ تاریخ لے کر آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے کیسز ہم پرائرٹی بیس پہ لے کر ہمارے وکلاء ان کے فری آف کاسٹ لڑتے ہیں, کوئی ان سے فیسز وغیرہ نہیں لی جاتی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے باقاعدہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ لو کہ لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ان کا پروسیس کرتے ہیں, اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے ریلیف دیا ہے. اسی طریقے سے جو سرکاری ادارے جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, جہاں پہ سمجھ لو کہ اقرب و پروری ہے, ہم اپنے ممبرس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہم آپ کو ممبرشپ دے رہے ہیں, باقاعدہ ایک فارم فل ہوتا ہے, ایک گرنٹر اس کے ساتھ لگتا ہے, اس کا باقاعدہ اس کو ایک کارڈ شناخت کے طور پہ دیا جاتا ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایریے کے اندر اب ہر غریب کی آواز اٹھائیں, اس کی آواز بنیں, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ ان کے اس ایریے کے ہمیں 3-4 کیٹیگریز میں ہم سروے کنٹیسٹ کرواتے ہیں. نمبر 1 کہ اس ایریے کے غربت کی ریشو کیا ہے, وہاں پہ اس ایریے کے اندر ایجوکیشن کی ریشو کیا ہے, وہاں اس کے باقی پرابلمس کی ریشو کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایجوکیشن سیکٹر ہے, باقی سیوریج سسٹم ہے, باقی جتنی بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کے حوالے سے. پھر بے روزگاری کا ہم پراپر ایک سروے کرواتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے ہم سی ویز وغیرہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اکٹھے کر کے دیں. ہم سرکاری اداروں کے علاوہ جو پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ہمارے روزمرہ کے سمجھ لو کہ واسطہ پڑتا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جاب ویکنسیز ہیں تو یہ اسکل کے لوگ موجود ہیں, سمجھ لو کہ ہم ان کو فری آف کاسٹ یہ ساری سروسز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کہیں پہ بھی کوئی پینی بھی ہم سروس چارجز میں نہیں لیتے. اب جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا جی کہ بہت ساری خواتین ہیں, بچیاں جو تعلیم کے حصول کے لیے شہر کے اندر آتی ہیں اور ان کو یہاں پہ سمجھ لو کہ طرح طرح کے ہاسٹلس کے اندر ہراساں کیا جاتا ہے, کالج یونیورسٹی کے باہر ان کو ہراساں کرنے کے لیے بہت سارے ایول موجود کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں.
تو ہمارا ایک سائبر کرائم ونگ کے ساتھ ہم جوائنٹلی کر رہے ہیں ہر شہر کے اندر، اور ہماری یہ استدعا ہے کہ اس قسم کی خواتین جو کسی کو اپنے ساتھ ہونے والے ناانصافی یا ظلم کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو وہ خفیہ طور پہ ہم تک پہنچائیں. ہم ان کی داد رسی کا ایسا ٹیکنیکل طریقے سے کریں گے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، اور ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز وہ تنگ کرنے والا بندہ بھی وہاں نظر نہیں آئے گا. پھر اسی طریقے سے ایسے ادارے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں، بالفرض آپ کا پٹواری کام نہیں کر رہا ہے، آپ کا ایجوکیشنسٹ کام نہیں کر رہا ہے، آپ کا باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا ہے جس ایریا کے اندر، تو میری ان تمام لوگوں سے استدعا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح نہ بیٹھیں، اور یہ سب کچھ حکومت کے کھاتے میں نہ ڈالا کریں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. حکومت کون ہے؟ حکومت عوام ہے، اگر جمہوریت آپ جسے کہتے ہیں. جب تک ہم اپنے مسائل کے لیے خود ہاتھ اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو میرے خیال میں تو کوئی بھی آپ کے مسائل صدر پاکستان وزیر اعظم کو کیا پتہ ہے کہ کون سے اس ملک کے کونے میں کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میری آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ آپ والنٹیئرلی ہماری آرگنائزیشن کا حصہ بھی بنیں، اس سسٹم میں آئیں، اس سسٹم کا آپ باقیوں کو بھی استفادہ کریں، اور آپ کے اندر اجتماعی سوچ ہونی چاہیے. میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں تو مجھے جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایک دھچکا لگتا ہے کہ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر ہم بہت غریب ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ہمارا بچہ جو ہے وہ بے روزگار ہے، ہماری بچی کی وہ نہیں ہو رہی ہے، جہیز کے مسائل ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غربت کا جو ہے نا یہ تانا اپنے اوپر سے ہٹا دیں. بینگ مسلم اور بینگ ایک بنی نوع انسان، آدم کی اولاد میں سے ہیں سب، اور سب کا جو جب دنیا میں آتا ہے تو کوئی غریب نہیں ہوتا. یہ غربت کا جو آپ نے غلاف اوڑھا ہوا ہے اس کو آپ پھاڑ دیں، کیونکہ یہ جب تک نہیں پھٹے گا تب تک آپ کے آگے بڑھنے کے، آپ کے آنے والی نسل کے آگے بڑھنے کے بالکل چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں استدعا کرتا ہوں جتنے بھی یہ لوگ غریب، میری جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ بھائی کوئی بھی تم غریب نہیں ہو، یہ اللہ نے تمہیں مساویانہ حقوق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک، آپ اپنے حقوق کی صرف آواز تو اٹھاؤ نا. ٹھیک ہے، آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، اپنے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ طاقت پیدا کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نہ صرف اپنے حقوق بازیاب کرا سکتے ہیں بلکہ اپنے گرد و نواح میں بھی جو آپ کے ہیں وہ خرابیاں ہیں تو ان کو بھی آپ دور کر سکتے ہیں. اب ہمارا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ بالفرض ہمارا کوئی والنٹیئر کسی ایریا کے اندر منشیات فروشی ہے یا اور دوسرے ایسے نیگیٹو قسم کے سرگرمیاں ہیں جہاں پہ آنے والی نوجوان نسل کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، یا وہاں پہ سمجھ لو کہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہونے کے خدشات ہیں، تو ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ جسٹ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جسٹ ایک فوٹیج بنائیں اور آپ کا نام ہم صیغہ راز میں رکھیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے اس ایریا میں رہنا ہے. پھر ان کی دشمنیاں کوئی بندہ، ایک عام بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، تھانہ کچہری بھی افورڈ نہیں کر سکتا. پھر ہمارا کیونکہ لا اینڈ فورسز ایجنسیز کے ساتھ ہم بالکل لنک اپ میں ہیں، اور ہمارے وکلاء باقاعدہ ایک لیگل فریم کے اندر ساری چیزیں ہم سبمٹ کرتے ہیں، اور حکومتی اداروں کے ساتھ مل کے ہم یہ سارا جتنا بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جہاں پہ بھی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ہم نے کافی حد تک کیا ہے. پھر انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو یہ حضرات یہاں جاتے ہیں تو پلیز ان سے یہ استدعا ہے جو نوجوان نسل خصوصی طور پہ باہر جن کو جانے کا بہت شوق ہے، جو کہتے ہیں جی کہ ہمارا مستقبل، کیونکہ ایجنٹ ان کو ایک بہت بڑا سہانا خواب دکھاتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو آگے آپ کے لیے پتہ نہیں وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور درختوں کے اوپر سے آپ نے صرف پیسے اتار کے گھر بھیجنے ہیں. تو یہ سارا بالکل ہمارے ذہنی خلفشار ہے، اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر نوجوان یہاں کا جتنے گھنٹے بیرون ملک کام کرتا ہے، اگر ایمانداری کے ساتھ اسی روٹین میں پاکستان کے اندر ریڈی بھی لگائے نا تو شام کو وہ باہر سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے. کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ رکھے تو اس سے بہت زیادہ سمجھ لو کہ وہ اپنے انکم جنریٹ کر سکتا ہے. میں 2005 میں انڈیا گیا، میری ابھی بک بھی 15 دن بھارت میں آ رہی ہے، تو وہاں پہ میں نے ایک سروے کیا دلی کے اندر، بمبے کے اندر، پونے کے اندر. تو وہاں پہ میرے جو ایک بہت بڑے سمجھ لو کہ وہاں پہ ایک ایکسپیرینس ہوا کہ وہاں پہ سائیکل رکشہ چلانے والے 90% جو بچے ہیں وہ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، MBA BBA وہ ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنی بڑی تعلیم کی ڈگریاں لینے کے بعد آپ سائیکل رکشہ چلا رہے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ صاحب ہماری ریاست 1.25 ارب کی آبادی ہے، یہاں ہماری جو حکومت ہے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سرکاری سطح پہ ہمیں جاب اویل کرے. تو ہم نے اپنے ماں باپ کا سب کچھ لگایا ہوا تھا، جب ہم نے MBA کیا لاکھوں روپے ہم نے فیسیں دی ہیں، تو اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرسٹریٹڈ نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک ہے، ہم رکشہ چلاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک،
اور میں نے پھر ان سے ایک دلچسپ بات ایک اور پوچھی کہ یہ جو رکشہ چلاتے ہیں شام تک کتنے پیسے کما لیتے ہیں. تو وہ اس وقت مجھے بتا رہے تھے کہ ہم 250-300 روپے 2005 میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 250-300 روپے رکشہ چلا کے صبح سے لے کر شام تک سائیکل رکشہ اور وہ ہم کما لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں کیا کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2 کام ہم ضرور کرتے ہیں ان پیسوں میں سے. ایک صبح ہم اخبار ہندوستان ٹائم یا کوئی بھی اردو کا اخبار ہے ہم وہ اٹھا کے پڑھتے ہیں اپنے پیسوں سے, اور اس کے لیے ہم نے جو سارا دن ہم وہ مشقت کر کے جو شام تک پیسے اکٹھے کرتے ہیں ان کے الگ پیسے رکھتے ہیں. وہ ایک تو ہم صبح انفارمیشن ہماری پورے دنیا کی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. سیکنڈ ٹائم پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم رکشہ بند کرنے لگتے ہیں شام 6-7 بجے تو ہم سینما جاتے ہیں, کیونکہ سارے دن کے ہم تھکے ہوتے ہیں اور مختلف سواریوں کے ہفتے بکے پڑھ کے ہم شام کو جب گھر جاتے ہیں تو ہم وہ پورے دن کا جو غصہ ہوتا ہے وہ ہم انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو فریش کر کے گھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان 2 کاموں کے علاوہ جتنے پیسے باقی بچتے ہیں وہ ہم اپنے, کوئی کہتا ہے میں والدہ کو دیتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں اپنے گھر دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلچر پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں کا ٹیلنٹ انڈیا سے کہیں زیادہ ہے. ہمارا جو نوجوان ہے, ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈگری لے کر ہاتھ میں وہ حکومت کو گالیاں نکال رہا ہے کہ حکومت ہمیں کوئی جو بھی حکومت ہے وہ کہتا ہے جی کہ کچھ بھی نہیں ہے جی, پاکستان تو بہت بیکار ہے جی, یہاں تو جاب ہی نہیں ملتی جی. یہ سیلاب کیسے بنتا جا رہا ہے؟ جب ہم کام نہیں کریں گے سارے نکمے اکٹھے ہو جائیں گے تو سیلاب ہی بننا ہے نا نکموں کا, ٹھیک ہے. تو میری تمام نوجوانوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے, ٹھیک ہے, آج کل ہر چیز اویلیبل ہے, آپ کو ریڈی میڈ مل جاتی ہے. آپ یار کوئی چھوٹے پروجیکٹ شروع کریں, یقین کریں کہ آپ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کے گھر کا چولہا بھی بہت بہتر طریقے سے جل سکتا ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا ادارہ بھی ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر سطح پہ تیار ہے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ ایجوکیشن سیکٹر میں آگے جانا چاہ رہا ہے اس کو بھی ہمارا, کیونکہ اخوت کے ساتھ بھی ایک ہمارا ہے لنک, اور روٹری انٹرنیشنل کے ساتھ ہے, پاکستان بیت المال کے ساتھ ہے, ان اداروں کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو میری یہ استدعا ہے کہ یہ تینوں ادارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انقلابی اقدامات کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں اخوت کی ایک یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں اور ایک ابھی لاہور کیمپس بن رہا ہے, ٹھیک ہے. وہاں اگر آپ نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے سائنس میں گریجویشن کرنی ہے تو وہاں پہ وہ ابھی کلاسز سٹارٹ ہیں فیصل آباد میں. تو وہ آپ جائیں, سمپل اپلیکیشن دیں, ٹھیک ہے, آپ بتائیں میرا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. آپ کو ہاسٹل فری ملے گا, آپ کی ایجوکیشن فری ڈگری تک, اس کے بعد آپ کو وہاں پہ کھانا پینا فری, یونیفارم, بکس, سب کچھ اخوت پرووائڈ کرے گی, ٹھیک ہے. اور آپ سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا, ٹھیک. تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ مایوسی جو ہے نا گناہ ہے, اسلام میں تو مایوسی کو سخت گناہ قرار دیا گیا. اس آپ مایوسی نا امیدی سے نکلیں. پاکستان کا بہت آپ روشن چہرہ ہیں, جتنے بھی نوجوان ہیں, تو آپ اپنی روشنی جو ہے وہ پھیلائیں, نہ کہ اپنی تاریکی لوگوں کے اوپر حاوی کریں کہ جی ہم تو بڑے تاریک ہیں. تاریک نہیں, آپ روشن ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے, اس علم کے ذریعے آپ لوگوں کو روشنی دیں. اپنی میں مارنے کی بات ہے, انا کو مار کے جو نا کسی بھی حلال کام کے لیے شرمائے نا. جی, کیونکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ کیا, یعنی اپنے جوتے بھی انہوں نے جناب ان کی پیوند کاری کی, اپنے کپڑوں کی پیوند کاری کی, تو ہم ان سے بڑی تو ہستی نہیں ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لیے کام کیا کہ انہیں پتہ تھا کہ میری امت میں سے بعض ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں اس کو اپنی ایگو بنائیں گے کہ جی یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے جی. تو ہمارے تو رول ماڈل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو مد نظر رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو اگر ڈھال لیں, میرے خیال میں سادگی, کفایت شعری, اور جیسے انہوں نے ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کیا تھا, اگر ہم یہ کر لیں تو ہم سے اچھی دنیا کی کوئی سمجھ لو کہ نیشن نہیں ہے. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کا مستقبل روشن ہے, اور کچھ قوتیں, کچھ ایسے لوگ جن کے اندر اپنی ذہنی وہ مایوسی نا امیدی کا شکار ہیں, وہ ہر وقت یہ پھیلاتے رہتے ہیں جی پاکستان ڈوب رہا ہے. پاکستان نہیں ڈوبے گا انشاءاللہ العزیز. پاکستان کے جو یہ ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ایسی چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں, اور ایسے وہ اسٹوڈنٹس اور وہ مختلف اداروں کے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. یقین کریں کہ اگر وہ اپنی چھوٹی صنعتیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں نا, 4 تاجروں کو ملا کر ایک کاروبار شروع کر دیں,
تو یہ پاسبل ہے کہ پاکستان سے غربت بھی کبھی خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ العزیز یہ بے روزگاری کا سیلاب بھی رک سکتا ہے. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہر معاملے میں جو نا حکومت کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو شرمایا نہیں، ایون کہ وہ گھر میں بھی اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، اس میں یہ ہماری امت کے لیے وہ سبق تھا. حالانکہ وہ امام الانبیاء تھے، ان کو کسی قسم کی وہ حاجت نہیں تھی، لیکن وہ امت کے لیے درس تھا. تو آپ کو کسی قسم کی بھی زمین کا کوئی مسئلہ، اکثر اوقات میں ایک ٹاپک مطلب بھول گیا ہوں کہ ہوتا ہے کہ زمین کے معاملات میں بھی سر آج کل بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل پلاٹ لے لیا، وہ ایک پلاٹ کئی اس میں لوگوں کے نام کے اوپر اس کی رجسٹری آلریڈی ہوئی ہے، اس میں چیٹنگ ہوتی ہے. تو آپ کا ممبر کیا اس پلاٹ کی اگر کسی لیتا ہے وہاں پہ اس کی پیمنٹ پھنس جاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا تو اس میں بھی آپ کوئی ہیلپ کریں گے؟ جی بالکل، ہمارا ادارہ کسی قسم کا بھی کوئی لین دین جس میں ڈسپیوٹڈ ہے، کوئی جیل سازی ہوئی ہے، کوئی فورج ڈاکومنٹس ملے ہوئی ہیں، کچھ اور ہیں. ابھی بہت سارے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جن لوگوں کے پیسے ڈوب چکے ہیں. ہم نے کافی سارے لوگوں کو تھرو کورٹس، تھرو مختلف اور ذرائع سے اپنے سمجھ لو کہ لیگل ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے ہم نے ریکوریز لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کرا کے دی ہیں اور کرا رہے ہیں. کیونکہ ہمارا بیسیکلی لیگل پروٹیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آل لیگل جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم فلی طور پہ پروٹیکشن دیتے ہیں. چلے سر، بڑی زبردست بات ہو گئی، یہ تو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو گیا. تو مطلب اب یہ کہ آپ اس ادارے کے ساتھ اگر جوائن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ آپ کا نہیں رہے گا، وہ ان کا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ قانونی طور پہ صرف یہ کہ آپ اللیگل آپ نہ ہو، آپ خود کوئی کسی قسم کے جرائم میں ملوث نہ ہو، آپ کوئی غیر اخلاقی کام میں آپ ملوث نہ ہو، تو آپ اگر رائٹ پر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا رائٹ ملے گا اور صحیح طریقے سے ملے گا. ناظرین و سامعین کو جو نا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمت مردہ مدد خدا. آپ جب کسی قسم کے ظلم کے خلاف آپ جب اٹھیں گے تو اللہ پاک خود غیب سے آپ کے لیے مددگار بھیج دے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں تو صحیح. تو اس ادارے پہ ٹرسٹ کریں. آپ کو کسی قسم کی طلباء کو کوئی مسائل ہیں، یونیورسٹی کے اندر مسائل ہیں، کالج کے اندر مسائل ہیں، ان کی فیسز میں کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو وہ آ کے ان سے رابطہ کرتے ہیں. ان کا نمبر جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے کانٹیکٹ نمبر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان سے آپ گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں. تو پورے پاکستان میں ان کے ممبرشپس اویلیبل ہیں. آپ سندھ سے ہیں، آپ پنجاب سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، آپ KPK سے ہیں، آپ گلگت بلتستان سے ہیں، ایون کشمیر بھی سر ایڈ اس میں، ایون آپ کشمیر میں کہیں پہ بھی ہیومن رائٹس کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو خصوصاً طور پہ میں ان لڑکیوں کو یہ سجیسٹ کروں گا جو گھر سے نکلتی ہے ایجوکیشن کے لیے، تو وہ لازمی اس ادارے کی ممبرشپ حاصل کریں، اس ادارے کے ممبر بنیں، اور کسی قسم کے بھی اگر ان کو کوئی وائلیشن کا، کوئی ہراسمنٹ کا کوئی مسئلہ مسائل درپیش ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک خود فرنٹ پہ نہیں آئیں گی، وہ ان سے رابطہ کریں گی، ان کو اپنا کیس بتائیں گی، اپنا ایشو بتائیں گی، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گی کہ ان کے جو بھی ان کو مسئلے مسائل ہیں تو وہ کتنی اسٹرانگلی اس کا سولوشن کو ملے گا، اور ان کی نام بھی جو ہے سیرہ راز میں رکھا جائے گا، ان کا پردہ بھی رکھا جائے گا، اور ان کو ایک یوں سمجھ لیں کہ NGO کی طرف سے ایک پاور بھی ملے گی. تو باقی اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کا مقصد انفارمیشن پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اور معلوماتی پروگرام پہ منحصر ہوتا ہے. تو اس کو ہم سپورٹ کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ جہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی متوسط طبقہ کوئی اگر دبا ہوا ہے کسی ظلم کی وجہ سے تو اپنی آواز اسٹرانگلی طریقے سے وہ اپنی وائس کو ریز کر سکیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو آپ کے وقت کا، جزاک اللہ سر.